الحمد لوليه والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث. حضرات، خطبہ رمضان کا ذکر چل رہا تھا، اس کی ایک تھوڑی سی تشریح پہلے گزر چکی ہے، اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ اس حدیث کے اندر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اس کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ طاق راتوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ پورے رمضان کے اندر وہ رات گردش کرتی رہتی ہے اور ہر رمضان میں وہ رات بدلتی رہتی ہے۔ کبھی وہ پہلے عشرے میں ہوتی ہے، کبھی دوسرے عشرے میں، اور کبھی تیسرے عشرے کے اندر۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ رات پورے سال کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے اور کبھی بھی وہ رات ہو سکتی ہے، لیکن جمہور کا قول وہ یہی ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29، ان 5 راتوں میں سے کسی رات کے اندر وہ رات ہوتی ہے۔ اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کو، یعنی نمازیں پڑھنے کو، اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جو اس مہینے کے اندر کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے عام دنوں کے اندر کوئی فرض انجام دیا۔ یعنی اگر اس مہینے کے اندر آدمی نفلی عبادت کرتا ہے تو اس نفلی عبادت کا اتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جتنا کہ عام دنوں کے اندر فرض کو ادا کرنے کا ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 رکعت فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی نفلی صدقہ ادا کرتا ہے اس مہینے کے اندر تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 70 گنا صدقہ عام دنوں کے اندر ادا کر دیا۔ اور اسی میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے عام دنوں کے اندر 70 فرض ادا کر دیے۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی روک لیتا ہے۔ حلال کھانے سے، حلال پینے سے انسان اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیتا ہے۔ وہ چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھتا ہے، اپنے نفس کے اوپر صبر کرتا ہے اور ان چیزوں کو کھانے سے، ان چیزوں کو پینے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر المواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، ان کے ساتھ غمخواری کرنے کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات مشاہد ہے اور یہ بات نظر آتی ہے کہ عام دنوں کے اندر جتنا دسترخوان
لوگوں کا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس سے زیادہ دسترخوان رمضان کے اندر افطار کے وقت یا سحری کے وقت لوگوں کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غریب سے غریب آدمی بھی اس رمضان کے اندر جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے یا سحری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا دسترخوان اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، اور اس کے دسترخوان کے اوپر کئی طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ غمخواری اور مواسات کا مہینہ ہے، تو غمخواری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مملوک سے، اپنے ملازم سے اس مہینے کے اندر کام کے اندر تخفیف کر دے اور کمی کر دے، اس وجہ سے کہ جو ملازم اس کے یہاں موجود ہے، اگرچہ اس سے اس بات کا عہد لیا گیا ہے اور اس سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ تم اتنے وقت تک ہمارے یہاں کام کرو گے، لیکن اگر انسان خود ہی اپنے طریقے سے اس کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرتے ہوئے کام میں تخفیف کر دے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر اپنے مملوک سے، اپنے ملازم سے معاملے کے اندر، کام کے اندر تخفیف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دیں گے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا افطار کرانا بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر کسی آدمی کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دیں گے، اور اس کے لیے بھی روزے دار کے برابر اجر ہوگا، اور جس آدمی نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو جو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اتنا مالدار نہیں ہے کہ دوسرے آدمی کو افطار کرا سکے۔ تو چونکہ وہ وقت تنگی کا وقت تھا، اکثر صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاس میں کھانے کے لیے 2 وقت کا نہیں ہوتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسرے آدمی کو کیسے افطار کراتے یا دوسرے آدمی کو کیسے کھلاتے، اس وجہ سے ان کا یہ سوال کرنا بجا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس میں اپنے کھانے کے لیے نہیں، تو وہ دوسرے آدمی کو افطار کیسے کرائیں، تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ فضیلت ہم کیسے حاصل کریں۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم کسی آدمی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ یا بہت ہی اعلیٰ و انواع اقسام کا کھانا کھلایا جائے، بلکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی عطا فرما دیں گے جو آدمی کسی روزے دار کو پانی کے ایک گھونٹ سے یا کھجور کے ایک ٹکڑے سے یا دودھ ملی ہوئی لسی سے کسی آدمی کو افطار کرائے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آدمی غمخواری اور مواسات کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اس مہینے کے اندر کرے اور اس کو ظاہر کرے۔ تو یہ جس طرح کے حالات اس وقت ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ بہت بہترین موقع ہے کہ ہم مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ مواسات اور غمخواری کا معاملہ کریں اور ان کے دکھ میں، ان کے درد کے اندر شریک ہوں اس مہینے کے اندر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ان لوگوں کے دکھ میں، ان کے درد کے اندر شریک ہوں، اور اگر ہمارے محلے کے اندر کچھ ایسے حضرات موجود ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کہ جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یا ان کے گھروں کے اندر پریشانی ہے، تو ہم اس رمضان کے اندر ان لوگوں کو
اپنے دسترخوان کے اندر شریک کر سکتے ہیں اور ان کو بھی اپنے رزق میں سے کچھ حصہ دے سکتے ہیں۔ تو اس سے کئی فائدے ہم لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں گے، اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا کریں گے، جس کی حدیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا اتنا حق بیان کیا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ آپ اس کو میراث میں اور ترکے کے اندر بھی شریک فرما دیں گے۔ تو ایک تو پڑوسی کا حق ادا ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جب ایک نیک کام کرنے کا 70 گنا مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کسی آدمی کو کھلائے گا، اس کو پلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 70 گنا عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرے یہ کہ جس آدمی کی مدد کی جائے گی تو وہ آدمی اگر غیر مسلم ہے خاص طور سے، تو وہ اسلام سے آشنا ہوگا اور اسلام کے قریب ہوگا، اور اس سے اس کو اسلام کو جاننے کا موقع ملے گا۔ یہ حدیث ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کے اندر بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔